اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکیزگی کسے کہتے ہیں، طہارت کیا ہے، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں اللہ پھر ان سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھیں، کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اب ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی اختیار کرے۔ یہ جو طہارت و پاکیزگی ہے، نظافت ہے، صفائی ستھرائی ہے، یہ انسان کی روح کا عین تقاضا ہے۔ انسان کی روح اس کی مقتضی ہے، تقاضا کرتی ہے کہ ایک مومن و مسلمان پاک صاف رہے، پاکیزہ رہے، بن سنور کے رہے، اندر سے بھی پاک ہو اور باہر سے بھی پاک ہو۔ اللہ کا قرآن یہ بات ارشاد کرتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے آپ کو پاک رکھیے، پاک اور صاف رکھیے۔ تو یہ جب رسول اللہ کو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے، آپ سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی ہستی اس کائنات میں پاک ہو سکتی ہے؟ جتنی پاکیزہ ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، پاکیزگی اختیار کیجیے۔ پاکیزگی کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے لباس کو پاک رکھنا، جہاں نجاست لگی ہوئی ہو، گندگی لگی ہوئی ہو، اسے فوراً دھو ڈالنا، اس کو فوراً وہاں سے ہٹا دینا، اور اپنے اندر جسم کو پاک رکھنا کہ جسم ناپاک نہ ہو۔ ہر وقت یہ فکر کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ناپاک نہ رہے، اور پھر اپنی روح کو بھی پاک کرنا ہے۔ روح کو بھی، یہ نہیں کہ باہر سے تو آدمی صاف ستھرا ہو، پاک صاف ہو، لیکن اس کی روح کے اندر گند ہو، کفر اور شرک کی گندگی اندر پڑی ہوئی ہو، برائی اور بد اخلاقی کی خواہش کی گندگی اندر پڑی ہوئی ہو، گندے خیالات کا گند اندر موجود ہو، برے برے جذبات اندر موجزن ہوں، نفرت اور بغض اور حسد اور تکبر کے گندے اور ناپاک جذبات اندر موجود ہوں۔ نہیں، اندر کو بھی صاف کرنا ہے، باہر کو بھی صاف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، یہ جو پاکیزگی ہے یہ آدھا ایمان ہے۔ یعنی جو ظاہری پاکیزگی ہے، جس میں لباس بھی شامل ہے اور جس میں جسم بھی شامل ہے، یہ اس کو پاک بھی رکھنا اور صاف بھی رکھنا، یہ آدھا ایمان ہے۔ اور باقی آدھا ایمان کیا ہے؟ وہ اندر کی دنیا، باطن کی صفائی، کہ آدمی کسی کے خلاف نفرت نہ رکھے، دل میں کسی کے بارے میں میل نہ ہو، کسی کو اپنے آپ سے حقیر تر نہ سمجھے کسی بھی بنیاد پہ۔ تو پاکیزگی، اندر کی پاکیزگی بھی اور باہر کی پاکیزگی بھی، جب یہ دونوں پاکیزگیاں، دونوں صفائیاں ستھرائیاں آپ اختیار کر لیں گے، پھر آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی کہ ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ پاکیزگی اختیار نہ کریں۔ اور جو لوگ اپنے اندر کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، اپنے جسم اور لباس کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں، تو اللہ کا ان کے لیے بہت بڑا اعلان ہے، انعام کا اعلان۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ سے محبت کرے؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا کہ اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ تو پھر وہ شرط جو اللہ نے قرآن میں رکھی ہے اسے ذرا سن لیجئے، واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں کو، طاہر لوگوں کو، پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ نے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، بدبو سے بچانا ہے، آپ نے اپنے لباس کو پاک کرنا ہے، اسے بدبو سے محفوظ رکھنا ہے، آپ نے اپنے اندر کو گندے جذبات سے پاک رکھنا ہے، دل کی دنیا کو۔ یہ دراصل فائدہ تو آپ کا ہے، اللہ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کو چونکہ یہ صفت بڑی عزیز ہے، یہ صفت محبوب ہے، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی جو ہے
محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اور اپنے بندوں کو بھی کہتا ہے کہ وہ بھی مخلوق کے اندر محبت رکھیں۔ اور ایک جو اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، ان اللہ یحب المتطوبین والمتطہرین، یعنی اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے اور پاکیزہ رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اب یہ توبہ اندر کی صفائی ہے اور باہر کی صفائی یہ لباس ہے، تو اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مغرب میں، یورپ میں طہارت و نظافت کا کوئی تصور نہیں ہے، وہاں نیٹ اینڈ کلین ہے کہ چیزوں کو صاف کیا جائے، جھاڑا جائے، کلیئر کیا جائے، چمکایا جائے، اجلا کیا جائے، لیکن یہ جو طہارت و نظافت ہے یہ صرف اسلام کے اندر ہے، یہ صرف اس اسلام کے اندر۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں واش روم کے اندر پانی کا انتظام ہی نہیں ہوتا، تو طہارت و نظافت کے وہ قائل ہی نہیں ہیں، اور وہ مختلف پرفیوم چھڑک کر اپنی اس بدبو کو، گندگی کو چھپاتے ہیں، لیکن طہارت و نظافت جو ہے ان کے نہیں۔ تو یہ اسلام ایسا خوبصورت اور پاکیزہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو پاک صاف دیکھنا چاہتا ہے، پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں سے بڑی محبت ہے، اپنی بیویوں سے اور خوشبو سے۔ تو یہ طہارت و نظافت کا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شوق اور ذوق